اور دنیا کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق. یہ کائنات اللہ نے اس لیے بنائی کہ اس کائنات کو دیکھ کر تم میری توحید پر دلیل ثابت کر سکو. اس کا ذرہ ذرہ، ایک ایک تنکا، ایک ایک پھول، پھول کی ایک ایک پتی، ایک ایک پھل، ان پھلوں کا ذائقہ، موسموں کا تغیر و تبدل، رات اور دن کا اختلاف، بارش، بادل، کیسالی، فصلیں، شجر، حجر، جنگل، درندے، چرندے، پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مچھر. اس کائنات کو دیکھو اور استدلال کرو کہ جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے معبود بھی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اسے صرف ایک غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا پر سچ ظاہر ہو جائے، سچ واضح ہو جائے. اب اللہ نے تو ساری کائنات گن لی، زمین بھی، آسمان بھی، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، تو ساری کائنات آ گئی. یہ میں نے بنائی، ہم نے بنایا. آگے اللہ کہتے ہیں کل، میرے پیغمبر آپ کہیں ارائی تم، بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، انہیں داتا سمجھ کے، گنج بخش سمجھ کے، لجپال سمجھ کے، غریب نواز سمجھ کے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے، جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ارونی، میں نے بھی دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے، میں نے بھی دکھاؤ. میں نے تو میں نے تو چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا، وہ ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھونک کے رکھ دی. میں نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی. یہ سورج اور چاند اور ستارے اور بادل اور بارش اور برف باریاں، یہ سب کچھ میں نے کیا، جن کو میرے سوا تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو. ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی سانج ہے، میرے نال انہاں تعاون کیتا سی، میری مدد کیتی سی انہاں. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے. زمین کی کون سی چیز انہوں نے بنائی، آسمان کی کون سی چیز انہوں نے بنائی. اللہ کہتے ہیں آگے سے یوں نہیں کہہ دینا کہ فلاں چیز بنائی، فلاں چیز بنائی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اساں تواڈے بکواس نہیں سننے، یہ اللہ دی کتاب تو کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا نبیوں کے علم میں سے لگاتار جو تسلسل کے ساتھ بات آ رہی ہے وہ کوئی اثر پیش کرو نا، کوئی اللہ کی کتاب کا حوالہ دو، انبیاء کا اثر پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت رواں ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، اس بات میں اگر تم سچے ہو تو کوئی حوالہ پیش کرو نا. اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں نا تو پھر میرا فتویٰ آ رہا جی، پھر فتویٰ لگایا رب نے، میں نے نہیں.
میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں قرآن پیش کر دیتا ہوں بس، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے جا کے اٹھائیے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں نا، پھر فتویٰ آ رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا پھرتا ہے جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کو قبول کرنے کی صلاحیت، اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کی مراد کو پہنچ نہیں سکتے، ان کو پکارتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں۔ مولا وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ دعا قبول کیوں نہیں کرتے؟ ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں، وَهُمْ، ہم کا میں نہ کرو، اور وہ ان دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، یہ جناب قرآن ہے، یہ شٹلیات نہیں ہے، یہ وارث شاہ دی ہیر نہیں، یہ سیف الملوک بھی نہیں، یہ بلے شاہ دا کلام بھی نہیں، وہ توان مبارک ہوئے گاؤ جمعے والے دیہڑے ممبرہ تے بلے شاہ دا کلام، جمعے کے خطبے میں بلے شاہ دا کلام، وارث شاہ دی ہیر گاؤ تواڈی قسمت چ، ساڈی قسمت چ رب دا قرآن ہے، گاتے رہو۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے غافلون،